اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں، پناہ لیتا ہوں، پناہ طلب کرتا ہوں میں اللہ رب العالمین کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے رہیں گے۔ وایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے رہیں گے۔ اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت نصیب فرما۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا غیظ و غضب نازل ہوا، اور نہ ہی راستہ ان لوگوں کا جو راہ راست سے بھٹک گئے۔ 21 نومبر 2021 بروز اتوار سورۃ الناس کا ترجمہ ہوا تھا، اور 22 نومبر 2021 بروز پیر سے لے کر آج 11 دسمبر 2021 مسلسل آپ حضرات کے سامنے سورہ فاتحہ اور اس کا ترجمہ چل رہا ہے، اور اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ سورۃ الفاتحہ بمائے ترجمہ ہمارے ذہنوں میں آ جائے اور دل اور دماغ کے اندر محفوظ ہو جائے کل قیامت والے دن، تاکہ کسی کو یہ بہانہ بنانے کا موقع نہ ملے کہ ہمیں کسی نے بتلایا نہیں تھا، ہمیں کسی نے پڑھایا نہیں تھا۔ آپ حضرات سے میری گزارش ہے کہ جب میں تلاوت کر رہا ہوں تو ساتھ ساتھ اس کو دوہرا لیا کریں۔ آپ کا مجھ پر نہیں، آپ کی اپنی ذات پر احسان ہوگا، کیونکہ آپ کی اپنی نجات کے لیے سورۃ الفاتحہ کے الفاظ اور اس کے ساتھ اس کا جو ترجمہ ہے یہ آپ کو اپنی ذات کے اعتبار سے فائدہ دے گا۔ اور اس وقت تک انشاءاللہ سورۃ البقرہ شروع نہیں کی جائے گی جب تک ہر بندہ اس پوزیشن میں نہ آئے کہ وہ کھڑا ہو کر سورہ فاتحہ سنا سکے۔ یہ بات ابھی سے ذہن میں بٹھا لیں، بھلے اس میں سال لگ جائے یا 100 سال لگ جائیں، اس لیے کہ درس قرآن میں بیٹھنے کا مقصد ثواب کمانا نہیں ہے، ثواب تو ویسے بھی مل جائے گا، اصل مقصد کچھ لینا ہے، کچھ سیکھنا ہے۔ تو لینے اور سیکھنے کے لیے میں نے آپ کو بتلایا تھا، جب ہم نے پہلا درس کیا تھا تو میں نے آپ سے کہا تھا اپنی نیتوں کو ٹٹول لیں۔ 3 قسم کی نیتیں ابتدا کے اندر کر لیں۔ ہمارا یہاں پر بیٹھنے کا مقصد اللہ کی رضا، ہمارا یہاں پر بیٹھنے کا مقصد اللہ کی رضا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اپنی اصلاح ہے۔ اگر یہ 3 قسم کی نیتیں لے کر بیٹھیں گے تو مجھے بتلائیے کہ 2 دن بیچ میں چھٹی آئی ہے، 18واں دن ہے آج مسلسل سورۃ الفاتحہ کو اور اس کے ترجمے کو اپنے دل سے پوچھیے ہم میں سے کون ابھی تک اس پوزیشن میں کھڑا ہوا ہے کہ وہ کھڑا ہو کر سورہ فاتحہ سنا سکتا ہے؟ تو شاید چند افراد ہوں گے جو ہاتھ کھڑا کریں گے، باقی نہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ دباؤ کے اندر مجبوری میں ہم آ کر بیٹھتے ہیں، دباؤ میں، مجبوری میں، شرما شرمی میں، لوگوں کے دیکھا دیکھی یا کسی اور وجہ سے بھی آ کر بیٹھتے ہوں گے، تو یہ کام نہیں چلے گا۔ سورہ فاتحہ یاد کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے جناب والا۔ قرآن کریم کے اندر 7 سورتیں ایسی ہیں کہ جن کی ابتدا کے اندر حامیم لکھا ہوا نظر آتا ہے۔ جو قرآن کریم پڑھے ہوئے ہیں وہ جانتے ہیں قرآن کریم کے اندر 7 سورتیں ایسی ہیں جن کی ابتدا کے اندر حامیم لکھا ہوتا ہے، ان کو حوامیم سبعہ کا نام دیا جاتا ہے۔ یعنی یہ وہ سورتیں ہیں کہ جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں، یہ بہت ہی زیادہ مبارک سورتیں سمجھی جاتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے ان 7 سورتوں کے اندر 4 قسم کے مضمون بیان ہوئے ہیں، اور وہی 4 قسم کے مضامین پورے کے پورے قرآن کریم کے اندر بھی بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1 اللہ کی وحدانیت کا بیان ہے، نمبر 2 نبوت کا، رسالت کا بیان ہے، نمبر 3 قیامت کا بیان ہے، اور نمبر 4 اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی وحی کا بیان ہے۔
تو ان 7 صورتوں کے اندر بطور خاص ان 4 چیزوں کو بیان کیا گیا ہے. ان 7 صورتوں کا جو نچوڑ خلاصہ اور لب لباب جو بنتا ہے اس کو اٹھا کر اللہ نے سورۃ الفاتحہ کے اندر رکھ دیا ہے. اور سورۃ الفاتحہ کا جو نچوڑ ہے وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ والی مبارک آیت کے اندر اللہ نے اٹھا کر رکھ دیا ہے. تو یہ مبارک سورت جو سورۃ الفاتحہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے باعتبار فضیلت کے، باعتبار بہتری کے، باعتبار خیر و برکت کے اس مبارک سورت کے مقابلے میں قرآن کریم کی اور کوئی بھی سورت نہیں ہے. یہ سورۃ الفاتحہ ہے جو 7 آیات پر مشتمل ہے. جب یہ سورت اتنی بابرکت ہے تو یقینی اعتبار سے اس مبارک سورت کے کئی نام بھی ہوں گے جو احادیث مبارکہ کے مطالعے سے ہمیں پتہ چلتے ہیں. ہمارے ذہن میں سورۃ الفاتحہ کے متعلق صرف ایک ہی نام ہے. ہم کہتے ہیں فاتحہ کر لیں جی، چلے جی فاتحہ پڑھ کر آتے ہیں، قبرستان کے فاتحہ پڑھ کر آتے ہیں، نماز کے اندر فاتحہ کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے. لیکن احادیث مبارکہ کا مطالعہ ہمیں بتلاتا ہے اس مبارک سورت کا ایک نام فاتحہ ہے، لیکن اس کے علاوہ اور بھی کئی سارے نام اس مبارک سورت کے احادیث مبارکہ کے اندر موجود ہیں. چنانچہ اس مبارک سورت کا پہلا نام فاتحۃ الکتاب ہے. فاتحہ کا مطلب کھولنے والی، فاتحہ کا مطلب کھولنے والی، اور فاتحہ کا مطلب ابتدا کرنے والی بھی ہو سکتا ہے. تو کھولنے والا اگر معنی لیں تو قرآن کریم کی ابتدا کے اندر قرآن کو جب ہم کھولیں گے یا اس کے مضامین کو جب ہم کھولیں گے تو سب سے پہلے سورہ فاتحہ پر ہماری نگاہ جاتی ہے. قرآن کریم جو چھپا ہوا آپ کو ملے گا اس میں سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ ہی ہمارے سامنے آتی ہے اور ہمارے ذہنوں کے اندر آتی ہے. ابتدا کے اندر یا قرآن کریم کو کھولتے وقت جس سورت پر ہماری نگاہ پڑتی ہے اس کو فاتحہ کہا جاتا ہے. تو سورۃ الفاتحہ کا ایک نام فاتحۃ الکتاب بھی ہے جو تقریباً ہم میں سے ہر دوسرے بندے کو یاد ہے. یہ تقریباً ہم میں سے ہر دوسرے بندے کو یاد ہے. اس سورت کا دوسرا نام سورۃ الحمد بھی ہے. حمد کا مطلب تعریف کرنا. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اس مبارک سورت کے اندر اللہ کی حمد و ثنا کی گئی ہے. اس بنیاد پر اس سورت کو سورۃ الحمد بھی کہا جاتا ہے. اس مبارک سورت کا ایک نام ام القرآن بھی ہے. ام کا مطلب ہوتا ہے اصل، ام کا مطلب ہوتا ہے اصل. تو قرآن کریم کے جو مرکزی یا جو بنیادی مضامین ہیں وہ اللہ نے اٹھا کر اس مبارک سورت کے اندر رکھ دیے ہیں. اللہ نے قرآن کریم کے بنیادی مضامین کو اٹھا کر اس مبارک سورت میں رکھا ہے. قرآن کریم کے اندر کیا باتیں بیان ہوں گے. اچھا جی ایک لطیفہ سن لیں، بعد حضرات سو رہے ہیں نا. اب عجیب بات نہیں ہے. اللہ بھائی دیوار کے ساتھ سٹ ماروں یا کہاں ماروں مجھے یہ بتائیں. جگہ آپ بتا دیں، مار میں لیتا ہوں. نہیں آپ نہیں حضرت، ہم تو بیٹی کو بول کے بہو کو سنا رہے ہیں. ایک بندہ قبر اکھاڑ کر عورت کے ساتھ زنا کر رہا تھا. کتنا بڑا گناہ ہے. سنیے اللہ کرے آپ حضرات کی آنکھیں کھل جائیں. ایک بندہ قبر اکھاڑ کر مردہ لاش کو نکال کر اس کے ساتھ زنا کر رہا تھا. کتنا بڑا گناہ ہے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اس علاقے کے جو سب سے بڑے اللہ والے تھے اسی وقت ان کو خواب کے اندر کسی نورانی شخصیت والے نے کہا فوراً قبرستان جاؤ، اور وہ جو بندہ اس حیت کا ہے اس کو اٹھا کر سیدھا بادشاہ سلامت کے پاس پہنچاؤ اور بادشاہ سے کہو کہ اس کو اپنا مشیر بنا لے. بادشاہ سے کیا کہو؟ اس کو اپنا مشیر بنا لے. اب وہ آگے تفصیلات معلوم کرنی تھی، بندے کی فوراً آنکھ کھل گئی. چنانچہ دیکھا جا کر قبرستان میں اسی حیت کا بندہ موجود تھا. پکڑا اس کو سیدھا بادشاہ کے پاس لے کر گئے. بادشاہ سلامت بھی اللہ والے کو جانتا تھا. بادشاہ سلامت نے ان کی بات کو نہیں ٹالا اور اس بندے کو مشیر بنا دیا. اگلی رات جب یہ اللہ والے دوبارہ سوئے، اگلی رات یہ اللہ والے جب دوبارہ سوئے تو دوبارہ وہی خواب آیا، اور خواب کے اندر وہی بندہ دوبارہ آیا، نورانی شکل و صورت والا. اس اللہ والے نے ان سے پوچھا کل آپ نے ایک زانی کے متعلق کہہ دیا اس کو مشیر بنا دیا جائے. اس بندے نے کہا ہم یہ چاہتے تھے اس کو توبہ کی توفیق نہ ملے، ہم یہ چاہتے تھے
اس کو توبہ کی توفیق نہ ملے، ہم نے نکلتے کے ساتھ ہی اس کو ایسے کام کے اندر لگا لیا کہ ساری زندگی عیش و عشرت میں لگا رہے گا. ہم نہیں چاہتے کہ یہ اپنا گناہ معاف کروا کر ہمارے پاس آئے. سمجھ آ رہی جناب؟ اگر دین نہ سیکھ کر آج تک کھانے کو روٹی مل رہی ہے، پینے کو پانی مل رہا ہے، لوگ عزت کرنے والے موجود ہیں یا لوگ ہمیں اچھا سمجھ رہے ہیں، تو یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل سمجھیے، اللہ کی طرف سے ڈھیل سمجھیے. اگر ایسی مجالس کے اندر بھی بیٹھ کر اگر ہمیں اونگ آئے گی، نیند آئے گی، تو پھر کیا کہا جائے گا؟ یہ مہلت ہے اللہ کی طرف سے. اس مہلت کو اللہ کی طرف سے ڈھیل سمجھ کر کوشش کریں کہ ہم اس ڈھیل سے فائدہ اٹھا لیں. ایسا نہ ہو کہ مرنے کے بعد ہمیں پریشانی کا سامنا ہو. ام القرآن بھی کہا جاتا ہے. قرآن کریم کے اندر جو بیان ہوا ہے، اللہ کی ذات کا بیان ہوا، اللہ کی صفات کا بیان ہوا، دین کے بنیادی عقائد کو اللہ نے بیان کیا. ام القرآن کہا گیا اس بنیاد پر کہ سورۃ الفاتحہ کے اندر بھی 4 چیزوں کو اللہ نے بیان کیا. اللہ کی وحدانیت کو بھی بیان کیا، اللہ کی صفات کو بھی بیان کیا، نبوت اور رسالت کو بھی بیان کیا، اللہ نے قیامت کو بھی بیان کیا اور معاد کو بھی بیان کیا ہے. اس بنیاد پر اس مبارک سورت کو سورت اپنا ام القرآن بھی کہا جاتا ہے. اس مبارک سورت کا ایک نام کتابوں کے اندر شفا بھی آتا ہے. کیا آتا ہے؟ شفا بھی آتا ہے. ویسے تو قرآن کریم کے متعلق فرمایا گیا قرآن کریم پورا کا پورا انسانوں کے لیے روحانی اعتبار سے شفا کا ذریعہ ہے، لیکن سورۃ الفاتحہ کے اندر اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ یہ ظاہری بیماریوں کے لیے بھی شفا یابی کا باعث ہے. ظاہری بیماریوں کے لیے بھی شفا یابی کا باعث ہے. چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سورہ فاتحہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے زہر کے لیے شفا رکھی ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے ہر قسم کی بیماری کی شفا رکھی ہے. اور ایک واقعہ کتابوں میں ملتا ہے کسی سفر کے دوران حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے. کسی ساتھی کو بچھو نے کاٹ لیا، انہوں نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کر دی. اللہ کی شان وہ درد دور ہو گیا. جو بیمار تھا، جس کو کاٹا گیا تھا، وہ مالدار تھا، اس نے اس کا ہدیہ دیا. حضرت نے ہدیہ بھی قبول کیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر جب معلومات لی تو سرکار نے فرمایا یہ صورت جھاڑ پھونک کے اندر بھی کارآمد ہے، اور سرکار نے اس ہدیے کو جائز قرار دیا. گویا کہ آپ لوگ جو فری میں آ کر پھونکے مرواتے ہیں کچھ پیسے دے دیا کریں، یہ بھی جائز ہے. آپ لوگوں کی تو عادت ہی خراب ہے نا. ٹھیک ہے، کان میں اذان کے ٹائم پر بھی جو ہے نا ہم لوگ وہ کرتے ہیں، اما ابا کے جنازے ہو، تلقین ہو، کچھ بھی ہو، لیکن پیسے دیتے ہوئے موت آتی ہے. کیا آتی ہے؟ تو جہاں ڈاکٹر کو 30 روپے دیتے ہو نا، خدا کی قسم اگر ہمیں 30 روپے دو نا دل سے پڑیں گے ترجمے سمیت، ورنہ پھونکے ہمارے پھونک فری ہے ویسے بھی. ٹھیک ہے جناب والا. اس مبارک سورت کا ایک نام سورۃ الوافیہ بھی آتا ہے. وافیہ کا مطلب پورا کرنے والی. وافیہ کا مطلب پورا کرنے والی. مطلب یہ ہے اس مبارک سورت کو جس مقصد کے لیے بھی پڑھا جائے گا اس مقصد کے اندر کامیابی انسان کو نصیب ہوگی. اس مبارک سورت کا ایک نام واقعہ بھی آتا ہے، اور واقعہ کا مطلب ہوتا ہے بچانے والی. مطلب جو بندہ اخلاص کے ساتھ، ایمان اور یقین کے ساتھ اس سورت کی تلاوت کرتا رہے گا، یہ سورت کل قیامت والے دن اس بندے کے لیے نجات کا سبب بنے گی. اس مبارک سورت کا ایک نام سبع مثانی بھی آتا ہے. 14ویں سپارے کے اندر آتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو سبع مثانی دی. سبع مثانی کا مطلب 7 دہرائی جانے والی آیات. تو چونکہ اس کی 7 آیات ہیں، ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر ان کو دہرایا جاتا ہے، اس بنیاد پر اس کو سبع مثانی بھی کہا جاتا ہے. اس مبارک سورت کا ایک نام سورۃ الکنز بھی آتا ہے، اور کنز کا مطلب ہوتا ہے خزانہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے عرش کے خزانوں میں سے خزانہ دیا گیا، اس میں سے ایک سورۃ الفاتحہ بھی ہے، ایک آیت الکرسی بھی ہے، ایک سورۃ البقرہ کی آخری آیات بھی ہیں، اور بعض روایات کے اندر لا حول ولا قوت الا باللہ کے الفاظ بھی آتے ہیں. ابھی تک تو 18 دن میں ہماری سورہ فاتحہ حل نہیں ہوئی، تو آیت الکرسی آتی ہے، پڑھیے
اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم. اور بقرہ کی جو آخری آیات ہیں للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے عرش کے خزانوں میں سے یہ چیزیں ملی ہیں. اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرما دی. اس سورۃ الفاتحہ کا ایک نام سورۃ الشکر بھی آتا ہے کیونکہ ہم جب سورۃ الفاتحہ شروع کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. اور پاک پیغمبر علیہ السلام نے مختلف مواقع کی جو دعائیں بتلائی ہیں ان کی ابتدا کے اندر بھی شکر کا پہلو ہے. کھانا کھا چکے ہیں الحمدللہ الذی اطعمنی الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. کپڑا پہننا ہے الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوة وغیرہ وغیرہ. اس مبارک سورت کا ایک نام سورت الدعا بھی آتا ہے. کیوں بھیا؟ اس بنیاد پر اس مبارک سورت کے اندر دعا شامل ہے اہدنا الصراط المستقیم. اور دعا کا طریقہ بھی ہے کہ دعا مانگنی ہو پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرنی ہے. اس مبارک سورت کا ایک نام تعلیم المسئلہ بھی آتا ہے کہ دعا مانگنے کے کیا آداب ہیں اس مبارک سورت کے اندر سکھلائے گئے. اس مبارک سورت کا ایک نام سورۃ الصلاۃ بھی آتا ہے. سورۃ الصلاۃ کہنے کا مطلب اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کا فرمان نقل کیا ہے کہ قسمت الصلاۃ
میں نے نماز کو یعنی سورۃ جو فاتحہ ہے اس سورۃ الفاتحہ کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان تقسیم کر دیا ہے. جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ میاں جواب دیتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی. الرحمن الرحیم اثنا یا عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی. مالک یوم الدین مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. ایک ایک بات پر اللہ کی طرف سے جواب. جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے. جب بندے کی زبان سے نکلتا ہے اہدنا الصراط المستقیم سے آگے تک، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے مانگا. احادیث مبارکہ کی تقریباً بڑی بڑی کتابوں کے اندر سورۃ الفاتحہ کو سورۃ الصلاۃ کے نام سے جانا اور مانا جاتا ہے. تو یہ سورۃ الفاتحہ کے چند نام ہیں. ہم اگر توجہ کے ساتھ ان ناموں کو یاد کریں گے تو انشاءاللہ شاید اللہ کو پیار آ جائے اور یہ ترجمہ وغیرہ بھی ہمیں سمجھ میں آ جائے. باقی قرآن کریم کے متعلق کچھ اور باتیں جب تک سورہ فاتحہ یاد نہیں ہوگی تو کچھ نہ کچھ نیا موضوع انشاءاللہ روزانہ بیان ہوتا رہے گا. باقی دیکھتے ہیں کل اللہ دل میں جو ڈالے گا انشاءاللہ اسی کے متعلق کچھ باتیں بیان کی جائیں گی. اللہ پاک توفیق عمل نصیب فرمائے. اللہ